ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، یا بعض علماء نے کہا ہر وہ چیز جو بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی یہ علامت بتلائی گئی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان والے بندے وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ تو لغو کیا ہے؟ یعنی اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز، بے فائدہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو لغو والی مجالس ہے نا، اس کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں، اور اپنی ان اقسام کے اعتبار سے اس کے درجات ہیں۔ لغو مجلس سے مراد ایسی مجلس بھی ہے جس میں کفر کی بات ہو رہی ہے، جس میں کفر کی، الحاد کی اور دین دشمنی کی، کتاب و سنت کے استہزاء کی بات ہے۔ بہت سارے ملاحدہ، زندیق، روافض اور عام ایسے لوگ جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، علم کا، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مجالس میں سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ لغو یہ ہیں، سب سے بڑا جرم یہ ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اس سے کم درجہ کیا ہے؟ ایسی مجالس جو بدعات پر مبنی ہیں، بدعتی لوگوں کی مجالس ہیں، ان کے وعظ ہیں، ان کے پروگرام ہیں، ان کی اسٹیجیں ہیں، جو اہل بدعت ہیں، جو سنت کے دشمن ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد وہ مجالس ہیں جو گناہ پر مبنی، جو فحاشی پر، گانے بجانے پر، موسیقی پر اور فحش باتوں پر، اور اس کے علاوہ دیگر بھی اختلاط پر، جتنے بھی گناہ ہیں ان پر مبنی مجالس ہیں۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد وہ مجالس ہیں جو بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے، لگتا یہ ہے ہمیں کہ اس میں کوئی حیران کام نہیں ہے، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی لغو مجلس ہوتی ہے، لغو بے فائدہ مجلس، جس کا آپ کو جہاں پر جانے کا، جہاں پر بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ بھی لغو ہے۔ اسلام ہمیں لغو سے، بیکار، بے فائدہ چیزوں سے اعراض کا حکم دیتا ہے۔ یعنی کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں پر بس گپیں شپیں چل رہی ہیں، لطیفے چل رہے ہیں، کتنی دیر کے لیے؟ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، کوئی اس میں اللہ رسول کی بات نہیں، کوئی دین کی بات نہیں۔ تو کوئی بندہ کہے کہ گپے مارنا تو حرام نہیں ہے، لطیفہ سنانا حرام نہیں، تو حرام تو واقعی نہیں ہے، لیکن لغو ضرور ہے، یعنی بے فائدہ ہے۔ تو ایسی تمام مجالس سے طالب علم کو اعراض کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب آپ ایسی مجالس میں جائیں، ایسی مجالس کے بارے میں آپ کو معلوم پڑے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا استہزاء ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اللہ کی آیات کے استہزاء سے کیا مراد ہے؟ یہ تمام منکر والی مجالس سب اس میں شامل ہیں، شرک بھی، بدعت بھی اور گناہ بھی۔ تو جتنی بھی ایسی مجالس ہیں، اگر آپ ان میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ ایسی مجالس میں ایک عام مسلمان کو جانے حرام ہے، اس کا جانا ہی منع ہے، تو جائیے کہ طالب علم ان مجالس کو رونق بخشتا ہو،